ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس روایت کو نقل کرتی ہیں، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا عائشہ ارفقی فإن اللہ اذا اراد بأہل بیت خیرا ادخل علیہم الرفق۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں عائشہ نرم دل رہا کرو، اپنی طبیعت میں نرمی پیدا کرو، نرمی کو اختیار کرو، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ کسی گھر کے افراد کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو ان میں نرم دلی ڈال دیتا ہے۔ اس گھر میں کے جو افراد ہیں وہ آپس میں جب گفتگو کرتے ہیں تو نرمی کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں، گھریلو جو معاملات ہوں گے ان کو جب ڈیل کرتے ہیں تو نرمی کے ساتھ کرتے ہیں، کس لیے کہ رب تعالیٰ نے ان کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرما دیا ہے۔ حضرت جریر بن عبداللہ اس روایت کو نقل کرتے ہیں، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس گھر کے افراد نرمی سے محروم ہوتے ہیں وہ ہر بلائی سے محروم کر دیے جاتے ہیں، یعنی جن کی طبیعت میں نرمی نہیں ہے، جن کی بات چیت میں نرمی نہیں ہے، جن کی معاملات کی ڈیلنگ میں جو ہے وہ نرمی نہیں ہے، یہاں پہ دیکھیں کہ وہ بلائی سے محروم ہو جاتا ہے گھر۔ یہ اگر ایک گھر کی بات ہے تو جس سوسائٹی جس معاشرے کے افراد میں نرمی نہ ہو، وہ افراد نرمی سے محروم ہو جائیں، زبان میں سختی ہو، معاملات میں سختی ہو، تو کیا وہ اللہ تعالیٰ کی بھلائی سے جو ہے محروم نہیں ہوں گے؟ اسی لیے حضرت جریر روایت کرتے ہیں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں یحرم الرفق یحرم الخیر۔ آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو نرمی سے محروم ہوا وہ تمام بھلائیوں سے معلوم ہو گیا۔ اسی طرح حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ روایت کو نقل کرتے ہیں، تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس کو نرمی کے حصے سے محروم کر دیا گیا، یعنی جس کی طبیعت میں نرمی نہیں ہے، جس کی گفتگو میں نرمی نہیں ہے، جن کے معاملات میں نرمی نہیں ہے، اگر اس کو اس نرمی سے محروم کر دیا گیا ہے وہ خیر اور نیکی سے محروم کر دیا گیا۔ اور اگر آج ہم خیر اور نیکی سے جو ہے وہ محروم ہیں، بھلائی سے محروم ہیں، تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق عظیم میں سے ایک خلق الرفق، نرمی سے محروم